السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے نماز تہجد کے لیے اٹھنے اور نماز تہجد پڑھنے کے وقت کی دعائیں اور آداب ذکر کریں گے۔ جب رات کے آخری حصے میں نماز تہجد کے لیے اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت۔ دوسری دعا: أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت۔ تیسری دعا: وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر۔ چوتھی دعا: أنت إلهي لا إله إلا أنت۔ پانچویں دعا: لا حول ولا قوة إلا بالله۔ بحوالہ صحائح ستہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ نوٹ: یہ ایک ہی دعا کے 5 حصے حدیث کے مختلف کتابوں میں آئے ہیں۔ ہم نے ان کو اور ان کے ترجمے کو یکجا کر دیا ہے۔ پڑھنے والا اگر پوری دعا پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ وقت نہ ہو تو صرف پہلے حصے پر اکتفا کرے اور جتنے حصے ہو سکے ملا لے، مگر ترتیب یہی رکھے۔ اب آپ کے سامنے دعاؤں کے ترجمے بیان کرتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے لیے سب تعریف ہے، یعنی اس لیے کہ تو ہی آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کی تمام مخلوق کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی لیے سب حمد و ثنا ہے۔ اس لیے تو ہی آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کی تمام مخلوق کا بادشاہ ہے، اور تیری ہی لیے سب تعریف ہے۔ اس لیے کہ تو ہی آسمانوں کا، زمین کا اور ان کی تمام مخلوق کا نور ہے، اور تیری ہی لیے سب تعریف ہے۔ اس لیے تو ہی برحق ہے اور تیرا وعدہ بھی برحق ہے، اور قیامت کے دن تجھ سے ملنا بھی برحق ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور تمام نبی بھی برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہے، قیامت بھی برحق ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی سامنے میں نے سر جھکایا اور تجھ پر ہی میں ایمان لایا ہوں، اور تیرے اوپر ہی میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تیری ہی جانب میں نے رجوع کیا، اور تیری مدد سے میں نے منکروں سے جھگڑا کیا، اور تیری بارگاہ میں فریاد لایا ہوں۔ دوسری دعا کا ترجمہ: تو ہی ہمارا رب ہے، اور مرنے کے بعد تیری ہی پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے، پس تو بخش دے جو کچھ گناہ میں نے اب سے پہلے کیے اور جو اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپا کر کیے اور جو اعلانیہ کیے۔ تیسری دعا کا ترجمہ: اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی مقدم یعنی آگے کرنے والا ہے، اور تو ہی مؤخر یعنی پیچھے کرنے والا ہے۔ چوتھی دعا کا ترجمہ: تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ پانچویں دعا: اور نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت مگر اللہ ہی کی جانب سے۔ اب تہجد کی نماز کا وقت، آداب اور رکعتوں کی تعداد بیان ہوں گے۔ فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آخر شب میں تہجد کی نماز ہے۔ نمبر 2، فرض نماز کے علاوہ باقی نمازوں کو اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، لہذا تہجد کی نماز گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے۔ نمبر 3، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اس لیے تہجد کی بھی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ بعض روایتوں میں دن کا بھی ذکر آیا ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ رات کی نفلوں سے متعلق ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مذکورہ بالا دعاؤں میں سے 1 نمبر، 2 نمبر اور 3 نمبر دعائیں پڑھا کرتے، اور جب اٹھ کر بیٹھتے
تو سورہ آل عمران کی 1 آیت یا پوری آخری 10 آیتیں پڑھتے۔ نمبر 5، پھر کھڑے ہو کر وضو فرماتے، مسواک فرماتے اور اس کے بعد 11 رکعتیں پڑھتے۔ پھر جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی اذان دیتے تو 2 رکعتیں سنت فجر پڑھتے، اس کے بعد حجر مبارک سے نکلتے، مسجد میں جا کر صبح کی نماز پڑھاتے۔ یہ تو عام معمول تھا۔ نمبر 6، اور رات میں 13 رکعتیں بھی کبھی پڑھتے، ان میں سے 8 رکعتیں تو 2 حسب سابق پڑھتے اور 5 رکعتیں وطر پڑھتے، ان میں 2 نفل ہوتے اور 3 وطر، اور سلام پھیرنے کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے۔ نمبر 7، کبھی رات میں 11 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ آخری 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت ملا کر وطر بنا لیتے۔ محترم سامعین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دعائیں آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔